रही थी जब अचानक कोई गेट पीटने लगा। जैसे गेट पर हाथ रखकर मुखालिफ सिमत मौजूद आदमी हाथ उठाना ही भूल गया हो। वो मुसलसल चलाते हुए गालियां भी दे रहा था। मैं परेशान होकर कमरे से बाहर निकली। घर में तो कोई नहीं था। मैं गेट तक आई और डरते हुए पूछा, कौन है और किससे मिलना है। सामने मौजूद शख्स कहने लगा, तुम्हारे शोर रफ़ीक अहमद से मिलना है। इसने मेरा 20,000 का कर्ज देना है जो इसने अपनी बहन की शादी पे लिया था। मुझे अब वो चाहिए। मैं जब भी लेने आता हूँ वो घर से गायब हो जाता है। इसको अभी इसी वक्त बाहर भेजो। आज मैं इससे पैसे लिए बिना नहीं जाऊँगा। मैं डर गई और सोचने लगी कि रफ़ीक ने मुझे तो नहीं बताया कि इसने कोई पैसे उधार लिए थे। कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा। दूसरा, मेरे शोहर इस वक्त घर में मौजूद भी नहीं थे। मैं न तो दरवाज़ा खोल सकती थी और ना ही इस आदमी को पैसे पकड़ा सकती थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 500 पड़े थे और इसमें इस आदमी का गुजारा नहीं होना था। सो खामोशी से कमरे में चली आई। वो आदमी काफ़ी देर तक चलाता रहा, जबकि मैंने सर पर दुपट्टे से पट्टी बांधते हुए करवट लेकर आराम से सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि घर का काम तो मैं कर चुकी थी। जब और कोई काम ही नहीं था तो मैंने सोना बेहतर समझा। इस आदमी की आवाज़ बहुत देर तक मेरे कानों से टकराती रही, मगर जब मैं उठी तो घर में खामोशी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे तूफान से पहले हर तरफ खामोशी छाई होती है। मुझे तहज्जुब हुआ कि वो आदमी इतनी जल्दी टलने वाला तो नहीं था। ये ना हो कि वो अभी भी गेट पर बैठा हो। जल्दी से पाँव में चप्पल पहनकर दुपट्टा सेट करते हुए मैं सहन में आई और गेट में झांकने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जल्दी से गेट खोला, बाहर देखा तो वो आदमी अभी तक बैठा हुआ था। मुझे देखते ही मेरी तरफ बढ़ने लगा, मगर मैंने फौरन से गेट इसी के मुंह पर जोर से बंद कर दिया। वो तिलमिलाकर रह गया और मुझे गालियां बकने लगा। मैं काफ़ी देर तो बर्दाश्त करती रही। जब मेरी बर्दाश्त से बात तजावज़ कर गई तो मैंने सोचा क्यों ना अपने शोहर को फ़ोन करके बुला लूँ। मेरे पास छोटा सा बटनों वाला मोबाइल था, क्योंकि मेरे मेके वाले दूसरे शहर में रहते थे तो अक्सर इनसे बात करने के लिए मुझे अपने शोहर का इंतज़ार करना पड़ता था, और मैं इस बात से तंग थी। मेरी इसी तंगी को महसूस करते हुए मेरे शोहर ने मुझे छोटा सा मोबाइल ला दिया था, जो मेरे लिए बहुत करामत था। मैंने फ़ौरन अपने शोहर को फ़ोन किया तो वो फ़ोन उठा नहीं रहा था। मुझे परेशानी होने लगी कि आखिर वो कहाँ है। पहले तो इसने ऐसा कभी नहीं किया। काफ़ी देर शोहर का इंतज़ार करती रही, जहाँ तक कि शाम हो गई। मगरिब की अजान होने लगी तो मुझे बाहर बैठे शख्स पर तरस आने लगा कि इतनी गर्मी में वो कैसे बैठा हुआ है। शायद इसको हकीकत में पैसे ज़रूरत है, वरना कौन सा सारा दिन इतनी गर्मी में किसी के गेट पे बैठ सकता है। मैंने खाना ट्रे में सजाया और गेट खोलते ही बाहर देखने लगी। वो अभी तक पीपल की छांव में चारपाई पे लेटा हुआ था। मैंने मुंह को अच्छे तरीके से दुपट्टे से ढांपा और इसकी जानिब चल दी। शाम का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था, मगर वो आदमी शायद सो चुका था। मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, भाई उठ जाए, खाना खा लें। काफ़ी देर से आप यहीं मौजूद हैं। इतनी शदीद गर्मी में आप थक चुके होंगे। खाना खाकर फ्रेश हो जाएं, तब तक मेरा शोहर भी आ जाएगा, तो आप दोनों बात कर लीजिएगा। मैंने इसे कई बार फ़ोन किया, मगर वो उठा नहीं रहा। जो मैंने इतनी लंबी बात की तो वो आदमी नज़रें झुकाए जल्दी से उठ बैठा। मैंने फ़ौरन खाना इसके सामने रखा और घर के अंदर चली आई। थोड़ी देर बाद गेट बजा तो वो आदमी बर्तन देकर दोबारा चारपाई पे जा बैठा, जबकि मैं अपने शोहर का इंतज़ार करने लगी। न जाने आज इसे कैसे देर हो रही थी। तकरीबन ईशा की अजान के 5 मिनट बाद मेरा शोहर दीवार कूद कर घर में दाखिल हुआ तो मैं हैरान रह गई और मेरे मुंह से एक चीख निकली, क्योंकि वो कभी इस तरह से घर में दाखिल नहीं हुआ था। तो मैं तो चोर समझकर डर गई थी। मेरे शोहर ने मुझे डरा हुआ देखा तो फ़ौरन मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहा, ज़रीना बेगम, कुछ तो ख्याल करो। तुम्हारा शोहर हूँ, चला क्यों रही हो? और वो जो आदमी बाहर बैठा है कौन है? मैंने गुस्से से इसका हाथ झटका और कहने लगी, तुमने 20,000 उधार लिए और मुझे बताया भी नहीं। सच सच बताओ, ये क्या चल रहा है? मुझे गुस्से में देखकर मेरा शोहर बेबसी से कहने लगा, बहन की शादी पे लिए थे, अभी तक वापस नहीं कर सका और वो आदमी बाहर बैठा है। मैं क्या करूं? कहाँ से दूं इसको पैसे? तुम्हारे पास हैं तो दे दो। हम दोनों में बहस इतनी बड़ी कि बाहर तक आवाज़ें जाने लगी। वो आदमी भी समझ गया कि मेरा शोहर अंदर आ चुका है। इसने फ़ौरन से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। मैं अपने शोहर की इस गलती को माफ़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो एक बार कर्ज ले सकता था तो दूसरी बार लेने में भी बिल्कुल ना हिचकिचाता। यही वजह थी कि मैंने गेट खोल दिया और आदमी अंदर चला आया और आते साथ ही मेरे शोहर के साथ बहस करने लगा कि कब तक पैसे वापस लौटाओगे। मैंने तो समझा था कि वो ज़ुबानी कलामी इस मामले को तय करेंगे, मगर ऐसा ना हो सका। वो तो मार कटाई पर आ गए। तभी मैं इनके बीच आ गई और इस भाई को बोला कि आप 1 महीना सब्र करें, मैं बहुत जल्द आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। आदमी कहने लगा, बहन तुमने मेरे साथ अच्छा सलूक किया,
حالانکہ تم اپنے شوہر کی طرح میری بات نہ سنتی اور نہ ہی مجھے کھانا دیتی، مگر تمہارے اچھے سلوک سے متاثر ہو کر تمہیں اور وقت دے رہا ہوں، ورنہ تو میں سوچ کے آیا تھا کہ آج اسی وقت پیسے لے کے جاؤں گا۔ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، لیکن یہ آدمی مجھ سے چھپتا پھر رہا ہے۔ اس نے غصے سے میرے شوہر کی طرف دیکھا۔ کیا تو میں نے اس کے منہ ڈھانپتے ہوئے کہا، بھائی میرا آپ سے وعدہ ہے، اگلے 30 دن تک آپ کے آ کر مجھ سے رقم لے جانا۔ وہ آدمی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا۔ میں شوہر کی طرف مڑی تو میرا شوہر الٹا مجھ پہ غصہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم نے اسے کھانا دیا تھا؟ میں نے بغیر کچھ کہے گیٹ بند کیا اور کمرے میں چلی گئی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ ایک تو اس نے قرض لیا تھا، اب جب اس آدمی پر مجبوری آ چکی تھی تو وہ اسے پیسے واپس لوٹانے کی بجائے ٹال مٹول سے کام کر رہا تھا۔ میں اسی لیے اس آدمی کا ساتھ دے رہی تھی، کیونکہ میرا شوہر بہت زیادہ فضول خرچ تھا، اتنا کہ پیسے فضول کاموں میں اڑا دیتا اور گھر میں راشن کے بھی پیسے نہیں بچتے تھے۔ مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا۔ وہ کوئی بھی بات نہ سمجھتا اور ہر وقت بحث کے لیے تیار رہتا۔ میں بھی کمرے میں آ کر لیٹی ہی تھی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ 30 دن میں پیسے کہاں سے واپس کرو گی؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ 20,000 ہے، کوئی معمولی رقم نہیں۔ تبھی میں اٹھ بیٹھی اور اسے کہنے لگی، تم بھی اجازت دو یا نہ دو، میں چودھریوں کی حویلی میں کام ملا ہے اور میں وہیں جا رہی ہوں۔ 30 دن بعد مجھے میری تنخواہ مل جائے گی تو پہلی تنخواہ اسی بھائی کو دے دوں گی، ورنہ وہ ایسے ہی پریشان ہوتا رہے گا اور ہمیں بھی پریشان کرتا رہے گا۔ تمہیں تو ذرا سی عقل نہیں، فضول خرچیوں سے تھوڑے سے پیسے بچا کر اسے دینا شروع کر دیتے تو اب تک ہو گئے ہوتے۔ تمہاری بہن کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اس کے 2 بچے ہیں اور تم ابھی تک 20,000 نہیں چکا پائے۔ میں بولنے پر آتی تھی تو بولتی ہی چلی جاتی تھی۔ ابھی بھی میرے شوہر کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ وہ خاموشی سے چرپائی پر آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم سچ میں چودھریوں کی حویلی میں کام کرنا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو کہنے لگا، اگر میں منع کروں تو پھر تم کیا کہو گی؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے پورا اعتماد لہجے میں کہا کہ میں پھر بھی جاؤں گی۔ سارا دن میں گھر میں اکیلی بور ہوتی رہتی ہوں، تم تو گھر سے نکل جاتی ہو اور آتے پھر رات کو دیر سے ہو۔ میں کیا کروں گھر میں بیٹھ کر؟ بچے تو ہیں نہیں جو ان کی پرورش میں مصروف رہوں۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، اسی لیے کوئی نہ کوئی کام تو ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ میں اپنے شوق سے کر رہی ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میری اماں بھی چودھریوں کے ہاں کام کرتے کرتے مری تھی، اب تم بھی وہاں کام کرنا چاہتی ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس نے نظریں چراتے ہوئے یہ بات کی تو مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا اگر میں کمانے لگ جاؤں گی تو میرا شوہر آوارہ گردی پر زیادہ توجہ دے گا، مگر اپنے کام پر نہیں، کیونکہ راشن کے پیسے بھی بڑے مشکلوں سے دیا کرتا تھا۔ اب جب اس کو معلوم تھا کہ میں کمانے لگی ہوں تو وہ بھلا مجھے پیسے کیوں دینے والا تھا؟ میں نے غصے سے شوہر کو دیکھا اور چپ چاپ سو گئی۔ صبح مجھے کام پہ جانے تھا۔ اچھے طریقے سے گھر کو صاف کرنے کے بعد میں نے کپڑے بدلے، کنگھا کیا اور چادر اوڑھ کر چودھریوں کی حویلی کی جانب روانہ ہو گئی۔ راستے میں گلشن باجی ملی جس نے مجھے اس کام کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم دونوں نے سوچ لیا کہ جب جانا بھی ایک وقت پر ہے تو کیوں نہ اکٹھے جایا کریں، بس پھر جو پہلے تیار ہو جائے گا وہ دوسرے کے گھر جا کر اس کا انتظار کرے گا، پھر دونوں اکٹھے ہی حویلی جایا کریں گی۔ ویسے تو گلشن باجی اور مجھ میں صرف 2 برس کا فرق تھا، مگر کیونکہ کم عمری میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور زیادہ بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بوڑھی ہو چکی تھی، اسی لیے میں احتراماً ان کے نام کے ساتھ باجی لگایا کرتی تھی۔ ویسے تو گلشن کہنے میں بھی باجی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ اخلاقیات کے خلاف تھا اور میں انہیں ان کے نام سے نہیں بلا سکتی تھی۔ یہ ہمارے گاؤں کی روایت تھی۔ گلشن باجی اور میری جلد ہی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں اکٹھے آتی جاتی۔ مجھے وہاں کام کرتے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے۔ میں بہت خوش تھی، مالکن بھی بہت اچھی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتی اور سب ملازمین سے زیادہ مجھے اہمیت دیتی۔ مجھے بہت خوشی ہوتی۔ ابھی 20 دن ہی گزرے تھے جب وہ بھائی پھر ہمارے گھر آنے لگا۔ وہ بار بار پیسوں کا تقاضا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، مجھے پیسے چاہیے، آپ کسی سے ادھار لے کر دے دیں، لیکن مجھے آج کل میں ہی پیسے چاہیے۔ اس بھائی کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے مالکن کے پاس گئی اور اسے درخواست کی کہ ہم نے قرض لیا تھا، اب وہ آدمی پریشان کر رہا ہے، اگر آپ مجھے اس مہینے کی تنخواہ پہلے ہی دے دیں تو میں آپ کی بے حد مشکور ہوں گی۔ مالکن کو ویسے بھی بہت پسند تھی، انہوں نے فوراً سے پہلے 20,000 نکال کر دے دیے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ کر وہ پیسے اس آدمی کو تھما دیے، وہ جو 6 دن سے ہمارے گھر کے چکر لگا رہا تھا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو میرا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ مٹھائی کیوں لائے ہو؟
مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہیں ہمیشہ مجھ سے شکایت تھی نا کہ میں صحیح سے کماتا نہیں ہوں اور سارا بوجھ تم پر ڈال دیتا ہوں، تو اب میں نے سوچ لیا کہ میں شہر جا کر کماؤں گا۔ مجھے ایک نوکری مل چکی ہے، وہاں ایک بنگلے میں گارڈ کے فرائض کا انجام دینے میں ماہانہ 30,000 ملیں گے۔ شوہر کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ اس نے مجھے مٹھائی کھلائی اور ڈبہ اٹھا کر اپنے دوستوں کے پاس لے جانے لگا۔ میں نے سر پیٹ لیا کہ جی ہر چیز میں اپنے دوستوں کو بیچ میں گھسیٹ لاتا ہے۔ اب میرے شوہر نے مستقل طور پر شہر میں رہنا تھا، اس نے سال میں کبھی کبھی ہی واپس آنا تھا، تو میں نے مالکن سے بات کی کہ گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اگر یہیں حویلی میں مجھے کہیں جگہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا اپنا مختصر سامان لے آؤ، میں تمہیں کمرہ دیتی ہوں۔ حویلی کی 4 دیواری کے بالکل آخر میں ملازمین کے لیے کمرے بنائے گئے تھے، مجھے بھی وہاں ایک کمرہ مل گیا۔ میں وہاں سکون سے رہنے لگی۔ 6-7 مہینے تو بہت سکون سے گزرے۔ مالکن میرے کام سے بہت متاثر تھی کیونکہ میں ہر فن مولا تھی، ہر کام میں مجھے مہارت حاصل تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی کام بھی ہوتا تو مالکن مجھے آواز دیا کرتی تھی، میں فوراً بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی تھی اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر دیتی۔ مالکن مجھ سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی، انہوں نے تو میری تنخواہ بڑھانے کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ اب میں زیادہ محنت سے کام کرنے لگی تھی کیونکہ میرے لیے میری مالکن کی خوشنودی ہی سب کچھ بن چکی تھی۔ شوہر تو کبھی کبھی آتا، ایک رات رہ کر واپس چلا جاتا، ایسے میں اکیلی رہ جاتی تو مالکن کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ وہ کچن کا سارا کام خود کرتی ہی، خاص طور پر وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا خود بناتی، باقی صفائی اور چھوٹے موٹے کام ہوتے جو ہمیں کرنے ہوتے تھے۔ وہ جمعے کی بابرکت رات تھی جب میں رات گئے تک عبادت کرتی رہی، تھکی ہاری چرپائی پر لیٹی تو نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مجھے ایک علیحدہ کمرہ ملا تھا اور اس کمرے میں اکیلی رہتی تھی۔ ساتھ والا کمرہ شمیم خالہ کا تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی جو اس حویلی میں ڈرائیور کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور اولاد تو تھی نہیں، اس لیے اکٹھے اسی حویلی میں رہ رہے تھے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے محسوس ہوا کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے، کیونکہ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، باہر سے 14ویں کی چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی اور اسی روشنی کی وجہ سے مجھے معلوم ہوا جیسے کوئی کمرے میں ٹہل رہا ہو، کیونکہ اس انسان کا سایہ دیوار پر ظاہر ہو رہا تھا۔ میں ڈری ہوئی تھی، پہلے تو لگا کہ کمرے کے باہر کوئی ہے، مگر جب قدموں کی چاپ کمرے میں سنائی دی تو میرے دل کی دھڑکن میں تیزی آنے لگی، چہرہ پسینے سے بھر گیا اور ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ واضح ہونے لگی۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی تھی، وضو میں تھی، اسی لیے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ میرا وہم ہے، مگر یہ وہم نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ کوئی تو وہاں موجود تھا۔ ابھی میں آنکھیں پھاڑے خوفزدہ ہو کر لیٹی ہوئی تھی جب کسی نے میرے پیر پکڑ لیے۔ میرے منہ سے ایک چیخ برآمد ہونے والی تھی، لیکن جلدی سے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ چیخ دب جائے اور سامنے موجود انسان کو پتہ نہ چل سکے کہ میں جاگ رہی ہوں۔ تبھی ایک آواز گونجی جس نے مجھے چونکا دیا، کیونکہ وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مالکن کی بیٹی میرب کی تھی۔ میں حیران ہو گئی، اس چھوٹی بچی نے میرے پاؤں پکڑے ہوئے تھے اور رو رہی تھی، اس کے آنسو میرے پاؤں پر گر رہے تھے۔ میں حیران ہوئی کہ میرب بی بی اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے، وہ تو محض 10 برس کی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، بہت سی سوچیں میرے سر پر سوار ہونے لگی کہ آخر وہ چھوٹی سی بچی ایسی حرکت کیسے کر سکتی تھی، اور وہ کر بھی رہی ہے تو آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ بظاہر میں سوتی بنی، وہ بچی کافی دیر میرے پیر پکڑ کر روتی رہی، پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں رات کو دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ بچی میرے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے لگا شاید نیند میں تھی، اسی لیے یہاں آ گئی ہوگی۔ اگلے روز پھر اس نے یہی حرکت دہرائی، کافی دنوں تک وہ یہ حرکت دہراتی رہی۔ میں خاصی ڈری ہوئی تھی، ایسا کرتے ہوئے پورے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ آدھی رات کو وہ بچی لازمی آیا کرتی۔ ایک روز میں نے سوچا کہ آج تو میرا بی بی سے پوچھ کے رہوں گی کہ ایسی کون سی وجہ ہے جو ایسا کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ اسی وقت میرے شوہر کو فون آیا، وہ کہنے لگا آج میں گھر آ رہا ہوں تو تم بھی واپس آ جاؤ۔ میں نے مالکن سے چھٹی لی، حالانکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں میرا بی بی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، آخر وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، مگر مجبوری تھی، شوہر اتنے مہینے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ میں نے سوچا جب کام پر واپس جاؤں گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ میں نے 4 دن کی چھٹی لی تھی، اس کے بعد گھر آ کر بھی میں بے چین رہی۔ میرا شوہر بار بار پوچھتا رہا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنی پریشان دکھائی دے رہی ہو، مگر مجھ سے کچھ بولا نہ گیا۔ میں خاموش رہی، میرا شوہر بھی خاموش ہو گیا کہ شاید میں اسے بتانا نہیں چاہتی۔ جب مجھے خود کو کچھ معلوم نہیں تھا تو میں اسے کیا بتاتی۔
4 रोज़ बाद मैं हवेली वापस आई तो मालकिन बहुत खुश थी। हर तरफ मिठाइयाँ बांटी जा रही थी। मुझे हैरत हुई कि ये मिठाई किस चीज़ की बांटी जा रही है। तो मालकिन बीबी ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी मीरब का रिश्ता अभी तय कर दिया है। जब वो 18 बरस की होगी तो वो इसकी शादी कर देंगी। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इस दिन वाला वाक़या मेरी आंखों के सामने घूम गया। मैंने परेशान होते हुए पूछा, मालकिन किससे तय किया है? वो कहने लगी, मेरे देवर के बेटे से। वो मेरी बेटी से 2 बरस बड़ा है। बस हमने सोचा है कि जैसे ही वो दोनों थोड़े से बालक हो जाएंगे तो हम दोनों इनकी शादी कर देंगे। मुझे हैरत हुई मगर खुशी भी हुई, क्योंकि वो मेरी मालकिन की बेटी थी। मुझे बहुत प्यारी लगती थी। मालकिन के 2 बेटे थे, मगर इनकी बेटी पर सबसे ज़्यादा मुझे प्यार आया करता था। अक्सर वो उदास होकर बाग में बैठी हुई पाई जाती। मुझे इसकी समझ नहीं आती थी कि वो क्यों इतनी तन्हाई पसंद है, जो कि इनके ख़ानदान के तमाम लोग ही बहुत हंसमुख और घुल मिल जाने वाले थे। वो बच्ची कुछ तो महसूस करती थी, जिसकी वजह से वो अकेला रहना पसंद करती थी। रात को मैंने मीरब के कमरे में आने का इंतज़ार किया, मगर वो नहीं आई। मुझे हैरत हुई। फिर सोचा शायद बच्ची है, नींद में आई होगी, अब ठीक हो गई होगी तो अब नहीं आती। मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वो मालिक है, मैं इसकी नौकरानी। मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इससे सवाल जवाब करूं। इन लोगों के मुझ पर बहुत से एहसान थे, नहीं चाहती थी कि वो इस बात का गलत मतलब ले। 2-3 दिन तो सुकून से गुजरे, मगर फिर मेरा बीबी की वही हरकत दोहराने लगी। आज ही रात को वो मेरे कमरे में आती और पाँव पकड़ कर रोने शुरू हो जाती। एक रात मैंने इस सब कुछ उगलवाने का फैसला कर लिया। जैसे ही वो रात को मेरे कमरे में आई और मेरे पैरों को चूमते हुए रोने लगी तो मैं फ़ौरन से बेदार हो गई और कमरे की लाइट ऑन करते हुए कहने लगी, बीबी सब खैरियत तो है? वो डर के मारे कमरे से भाग गई। मुझे हैरत हुई। मैं पीछे से मीरब बीबी कहते हुए इसे पुकारने लगी, मगर वो तो जैसे आई थी वैसे ही चली गई। मुझे लगा शायद वो वाकई में नींद में थी, क्योंकि कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, तो मुझे लगा शायद इसको हो। मगर वो मेरे पैरों पकड़ कर रोती क्यों है? मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैं सोचने लगी शायद मुझे जाकर बीबी से कुछ पूछना नहीं चाहिए था, मगर अब क्या हो सकता है? मुझे भी तो तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो मीरब बीबी इस तरह मेरे पैरों को छूती ही रहती हैं। मुझे ये बात माकूल नहीं लगती थी। जो लड़की अपनी माँ के पैर नहीं छू सकती, वो भला अपने घर में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी के पैर कैसे छू सकती थी? मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस सब के पीछे वजह क्या है। मैंने बेसब्री से दिन के होने का इंतज़ार किया। सारे घर में मैंने मीरब को ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने ये बात बहुत महसूस की थी कि मीरब के साथ मालकिन का रवैया लिए दिए रहने वाला अंदाज में होता था। वो इसका ख्याल तो रखती थी, मगर वैसे मोहब्बत नहीं करती थी जैसे वो अपने बेटों पर मोहब्बत निछावर करती थी। सारा दिन इनके पीछे भागती रहती थी और शायद मीरब के बड़े होने की वजह से इन्हें नज़रअंदाज करती थी, जबकि मीरब चाहती थी कि इसे वैसी ही अहमियत मिले जैसे बाकी सबको मिलती है। बहरहाल बात जो भी थी, वो बच्ची बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। मैंने इसे धीरे धीरे वक्त देना शुरू किया ताकि वो मुझे बता सके कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि वो आधी रात को मेरे कमरे में आकर मेरे पैर छूने को मजबूर है। मैं बाग में गई, इसे बैठे देखा तो वो चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। अब मैं जहाँ भी जाती वो वहाँ से उठ जाती। मुझे बड़ा बुरा लगता। फिर सोचा कि इस मामले को छोड़ दिया जाए, मगर अभी भी वो रात को मेरे कमरे में आ जाया करती थी। वो मेरे सोने का इंतज़ार करती और खिड़कियों से झांकती रहती। मुझे इल्म हो जाता कि मीरब बीबी बाहर खड़ी हुई हैं। आधी रात को जब वो मेरे कमरे में आई तो मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, अपने पास बैठाते हुए इसका सर गोद में रखा और बाल सहलाते हुए पूछने लगी, मीरब बीबी क्या बात है? आप मुझे आजकल बहुत परेशान और मुस्तरब दिखाई देती हैं। सब खैरियत तो है ना? क्या आपकी अम्मी ने आपको कुछ कहा है? वो नफ़ी में सर हिलाते हुए रोने लगी। मैंने लाइट ऑन की तो देखा रोने की वजह से इसकी आंखें लाल हो रही थी। वो कहने लगी, मुझे एक ऐसा बात पता चली है कि मुझे अपने घर वाले अपने नहीं लगते और ना ही मैं इनको अपना समझना चाहती हूँ। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे लगा बच्ची किसी सदमे के तहत बोल रही है, वरना वो तो अपने घर में थी। मैं इसे समझाने लगी, बेटी तुम्हारा घर तो यही है, तुमने अब यही रहना है, तुम किस घर की बात कर रही हो? वो कहने लगी, ये मेरा घर नहीं और ना ही सुल्ताना बेगम मेरी माँ है, बल्कि मेरी माँ तो कोई और है जो इस हवेली में रहती है। मैं हैरान होकर पूछने लगी, कौन है तुम्हारी माँ? मुझे लगा छोटी बच्ची है तो माँ से नाराज़गी की वजह से ऐसा कह रही है, मगर वो तो किसी और राज से पर्दा उठाने वाली थी जो मेरे पैरों तले से ज़मीन खींचने वाला था। वो रोते हुए मेरे गले लग गई। इसको रोता हुआ देखकर मेरे दिल को बहुत अजीब लगा। मैं घबराई हुई थी। बच्ची को खुद से इलादा करते हुए
میں نے جلدی سے پیالے میں پانی پیش کیا۔ ایک سانس میں ہی سارا پانی پی گئی۔ مجھے حیرت ہونے لگی، بچی اتنی خوفزدہ کیوں ہے جبکہ وہ اپنے گھر اپنوں میں موجود ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، میری ماں سلطانہ بیگم نہیں بلکہ آپ ہیں، جی کہہ کر وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ میں اسے چپ کروانے لگی کیونکہ اس نے جو بات کی تھی اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ شاید میں اس کے سارے کام کرتی تھی اور اس کے ساتھ وقت بھی گزارتی تھی، اسی لیے مجھے ایسا کہہ رہی تھی، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ جو مجھے لگ رہا تھا اس سے سب کچھ الٹ تھا۔ میں نے اپنی بچی کو تھوڑا سا پرسکون کیا اور اس سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو وہ بتانے لگی، آج سے 6 مہینے پہلے اس نے اپنی ماں کے کچھ ایسے الفاظ سنے جس نے اس بچی کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنی امی کے کمرے میں جا رہی تھی جب ان کی اور نانی کی آوازیں مجھے سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ممتاز بیگم کی بہو زرینہ واپس آ چکی ہے، کہیں وہ اپنی بچی نہ مانگ لے۔ فی الحال تو اسے نہیں پتا کہ میرب اس کی بیٹی ہے، مگر کل کو اسے پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ امی بہت پریشان ہو رہی تھی، مگر میں پہلے سے جانتی تھی کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھائیوں کے مقابلے میں مجھے بالکل بھی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ جب تک میرے بھائی پیدا نہ ہوئے تو میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، مگر اب میری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ یہ کہہ کر وہ بچی رونے لگی جبکہ میرے ہاتھ سن ہو چکے تھے۔ 10 برس پہلے میری ایک بچی پیدا ہوئی تھی جو پیدا ہونے کے چند گھنٹے بعد فوت ہو گئی تھی، لیکن میری بچی زندہ تھی جو چودھریوں کی حویلی میں کیسے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے میرب کا ہاتھ پکڑا اور غصے میں مالکن کے کمرے میں جا پہنچی اور زور سے دروازہ بجایا۔ مالکن نے مجھے دیکھا تو حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، زرینہ بیگم سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ میں کہنے لگی، آپ سے بات کرنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے۔ جب وہ باہر آئی تو سمجھ چکی تھی کہ میں کیا کہنے والی ہوں۔ تبھی انہوں نے کہا کہ میرب تم جا کر سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ وہ تو چلی گئی لیکن میں جانے کو تیار نہیں تھی۔ میں کہنے لگی، میرب کس کی بیٹی ہے؟ وہ کہنے لگی، تمہاری بیٹی ہے۔ میری بیٹی پیدا ہوتے ہی مر گئی تھی۔ دائی کا کہنا تھا کہ میں دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، بغیر بچی کے میں گھر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ 4 سال بعد میں حاملہ ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ چاہے بچی ہو مگر مجھے میرا وارث چاہیے، لڑکا پیدا ہو یا لڑکی، انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، بس ہم دونوں ایک ہی دائی کے پاس تھے۔ جب تمہاری بچی پیدا ہوئی تو میں نے تمہاری ساس سے درخواست کی کہ وہ یہ بچی مجھے دے دیں، اور ہماری پرانی ملازمہ تھی۔ میرا احساس کرتے ہوئے انہوں نے وہ بچی مجھے تھما دی، لیکن پھر خدا کی قدرت کہ میں دوبارہ سے ماں بن گئی۔ میں نے میرب کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کی، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی بیشی رہ گئی، جس کی وجہ سے وہ بچی تنہائی پسند ہو گئی۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ کسی کو یہ راز مت بتانا اور اپنی بچی کا یہیں رہ کے خیال رکھو۔ دیکھو وہ اس کا رشتہ بہت اچھے گھر میں ہوا ہے، کل کو وہ تم سے بھی بہترین زندگی گزارے گی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ بات سب کو بتا کر کہ وہ اپنی بیٹی کو ایک ایسی لڑکی کی زندگی بنا دینا چاہتی ہو جو دوسروں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گھر چلائے گی۔ ہم اسے پڑھائیں گے لکھائیں گے، کل کو وہ چودھریوں کی بہو کہلائے گی، تم اسے کچھ بھی نہیں دے سکتی، سمجھو اس بات کو۔ مالکن کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح لگے۔ میں چپ چاپ کمرے میں چلی اور کبھی بھی اس راز سے پردہ نہیں اٹھنے دیا۔ آج میری بیٹی اپنے گھر میں بہت خوش ہے، اس کا شوہر کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بروقت مالکن مجھے نہ سمجھا